بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اس وقت ہم پشاور ٹول پلازا سے ایگزٹ کر رہے ہیں، پشاور سے باہر نکل رہے ہیں۔ زیر نظر مناظر پشاور موٹر وے کے ہیں، پشاور اسلام آباد موٹر وے کے، جس کو M1 بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم پشاور سے لے کے ایبٹ آباد کے ایک گاؤں سجی کوٹ تک کا سفر کریں گے، اور آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ سجی کوٹ کے علاقے میں ایک بہت ہی مشہور واٹر فال ہے، جس کو کہ امبریلا واٹر فال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یقیناً دور افتادہ علاقے میں ایک خوبصورت منظر ہے، امید ہے آپ دیکھ کے اس سے محظوظ ہوں گے۔ M1 پر ہم بائیں جانب مڑ گئے ہیں، ایبٹ آباد کی جانب، یعنی کہ ہزارہ موٹر وے کی جانب۔ تو M1 پشاور سے اسلام آباد تک کا جو سیکشن ہے وہ کہلاتا ہے، جس کو کہ ہم نے برہان کے بعد اس مقام پر چھوڑ دیا جہاں پر آپ نے دیکھا، اور اب ہم M13 یعنی کہ ہزارہ موٹر وے پر رواں دواں ہے۔ ہزارہ موٹر وے کو بھی ہم نے شاہ مقصود انٹرچینج، جو کہ ہری پور کے علاقے میں پڑتا ہے، وہاں پر اللہ کا یہ خوبصورت نام لکھا ہوا ہے، یہاں پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد شاہ مقصود سے اس راستے کو اندر کی طرف مڑ گئے، جو کہ جبری گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ جبری ایک علاقے کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام ہے۔ یہ شاہ مقصود کے اس بازار کی مناظر تھے، اور اس کے بعد آپ کو اس قسم کا روڈ ملے گا۔ اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ روڈ کی حالت بہت اچھی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ نیا روڈ بالکل بنا ہوا ہے، اور کافی کشادہ سڑک ہے۔ اس کے اوپر سے دو گاڑیاں آنے جانے والی بڑی آسانی سے گزر سکتی ہیں۔ جبری گاؤں پہنچنے کے بعد یہاں سے پھر ایک راستہ سجی کوٹ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ سجی کوٹ اور جبری کے درمیان میں 29 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ راستہ تو یہ بھی بہت اچھا ہے، سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہے، کہیں کسی جگہ پہ سڑک کوئی زبوں حالی یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے۔ دونوں طرف مناظر بھی بہت خوبصورت ہیں، مگر یہ بتاتا چلوں کہ بہت ہی تنگ موڑ ہیں، اور کافی زیادہ بل کھاتی سڑک ہے، سخت چڑھائیاں اور اترائیاں ہیں، اور سڑک کا حجم کافی تنگ ہے۔ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب سامنے سے دوسری گاڑی آ جائے تو پھر اس کو پاس کروانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تمام احباب جو کہ یہاں جانے کے خواہش مند ہیں، ہائیلی ریکمینڈڈ ایریا ہے۔ یو مسٹ سی اینڈ واچ دس ایریا، یو ہیو ٹو انجوائے دس ایریا، اینڈ یو شل انجوائے دس ایریا along with your family and friend۔ لیکن سجیشن یہ ہے کہ ایسے ڈرائیورز حضرات یہاں پر جائیں جن کو کہ پہاڑی علاقے میں گاڑی چلانے کی کچھ تھوڑی بہت پریکٹس ہو۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، دونوں طرف لہلہاتے اور ہرے درخت، اور اس کے ساتھ ڈالیاں اور پودے ہیں، اور بالخصوص جب ان کے اوپر دھوپ کی سنہری کرنیں پڑتی ہیں تو منظر جو ہے وہ ایک عجیب سی رانائی پیش کر رہا ہوتا ہے، اور تمام مسافر اس سفر کے سحر میں جیسے جکڑ سے جاتے ہیں۔ یوں ہی عام صورتحال میں بھی پہاڑی علاقے کے سفر اکثر خوبصورت ہی ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، مگر یہ علاقہ اپنے اندر ایک قدرتی خوبصورتی کا خزانہ سموئے ہوئے ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرے جو ناظرین ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور جب آپ خود یہاں پر تشریف لے جائیں گے، خود اس لش گراس کو دیکھیں گے، تو آپ بھی اس کو دیکھ کر یقیناً اللہ کی کاریگری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس وقت ہم اس استوڑا گاؤں میں سے گزر رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے بل کھاتی سڑکیں ہیں، لیکن اس گاؤں میں علاقہ بالکل میدانی ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی اسکرینز پر دیکھا۔ استوڑا گاؤں کے بعد بھی تقریباً سجی کوٹ کی جو واٹر فال ہے، امبریلا واٹر فال تک کے لیے 8 سے 10 کلومیٹر کا راستہ باقی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کہنے کو تو 29 کلومیٹر بنتا ہے جبری سے لے کے سجی کوٹ تک کا فاصلہ، مگر اس فاصلے کو طے کرتے وقت اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ سڑک تنگ ہے اور راستہ کافی زیادہ دشوار گزار ہے۔ دشوار گزار ان اے سینس کہ یہاں پر بہت شارپ کروز ہیں، اور ان شارپ کروز کو موڑنے کے لیے، گزرنے کے لیے یقیناً وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر سڑک کی تنگی کی وجہ سے
whenever you are crossing the car which is coming from the opposite side, you have to be very caution and careful. اور یہ سفر جاری رہا اسی طرح سے. ہاں، اب آپ کو میں یہ بھی ایڈوائز کرتا چلوں کہ جب بھی آپ اس علاقے کا سفر کریں تو کوشش کریں کہ آپ صبح سویرے اپنے شہر سے روانہ ہوں. میں اس کی وضاحت یوں کر دوں کہ پشاور اور وہاں سے یعنی کہ کے پی سے آنے والی گاڑیاں جو پشاور موٹر وے لیں گی وہ ہزارہ موٹر وے سے شاہ مقصود انٹرچینج تک آئیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ جی ٹی روڈ والا راستہ، بلکہ جی ٹی روڈ بھی میں نے غلطی سے کہا، شاہراہ ریشم پہ 1-2 منٹ کی مسافت کے بعد دائیں جانب شاہ مقصود کی طرف مڑ جانا اور جبری گاؤں سے آنا. اور جو ساتھی اسلام آباد کی طرف سے آ رہے ہوں گے تو وہ بھی یہی موٹر وے M1 ہی لیں گے، اور اسلام آباد سے برہان تک کا سفر کرنے کے بعد جب ہزارہ موٹر وے کا علاقہ شروع ہوگا تو وہ یہاں سے اس طرف جو شاہ مقصود انٹرچینج ہے اس پہ اتر جائیں گے. ناظرین، اس وقت ہم امبریلا واٹر فال کو پہنچ چکے ہیں. امبریلا واٹر فال کی جو بناوٹ ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ پیچھے سے پانی کا ایک راستہ ہے جو کہ اوپر پانی کا ایک پونڈ بنا رہا ہے، اور بالکل گرین واٹر ہے، بہت ہی خوبصورت پانی ہے. اور اس نالے سے پانی اس واٹر پونڈ میں جمع ہو رہا ہے، اور وہ واٹر پونڈ بھرنے پر، اوور فلو ہونے پر ایک آبشار کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ آبشار نیچے آ کر دوبارہ پھر ایک واٹر پونڈ کی صورتحال شکل اختیار کر لیتی ہے. آپ اس کی اونچائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ اونچا ہے. میرے پاس یہاں پر اس وقت اونچائی ناپنے کا کوئی آلہ تو نہ تھا، مگر میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 200 فٹ یا اس سے زیادہ کی اونچائی ہوگی جہاں پر کہ سڑک ہے، یعنی جہاں پر کہ آپ اپنی گاڑی روکیں گے. اس علاقے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ یہاں پر ایک ہوٹل آلریڈی بن چکا ہے، تعمیر شدہ ہے، جو کہ رہائش کے لیے کافی ہے. اگر آپ یہاں پر رات گزارنا چاہتے ہیں تو ایک ہوٹل تعمیر شدہ ہے، جبکہ دوسرا ہوٹل زیر تعمیر ہے، جو امید ہے کہ جلد ہی بن جائے گا. ویڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آپ واٹر فال کے مناظر کو دیکھیے، انجوائے کیجیے، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور قدرت کی اس کاریگری کا، قدرت کے اس شاہکار کا، اس کارنامے کا، اس خوبصورتی کی تعریف ضرور کیجیے گا. وَلَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. السلام علیکم.